علماء کرام نے اس آیت سے کچھ مسائل نکالے ہیں، کچھ مزید آداب نکالے ہیں۔ ایک اصول تو یہ نکالا ہے کہ جس طرح نبی کی زندگی میں اس کا ادب و احترام ضروری ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں ہو سکتی، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی بھی امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ روضے رسول پر جو لوگ عمرے کے دوران حاضر ہوتے ہیں یا حج کے دوران حاضر ہوتے ہیں، جو لوگ روضے رسول کے سامنے سے گزریں گے یا وہاں قریب ہوں گے، ان کے لیے ایک اور اصول سامنے آ گیا کہ وہ لوگ اونچی آواز میں روضے رسول کے پاس بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہ اونچی آواز میں درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے۔ درود و سلام پڑھنا ہے، روضہ رسول کے سامنے حاضری کے وقت درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن نیچی آواز میں، نچلی آواز میں، پست آواز میں، انتہائی محبت کے ساتھ جب بھی حاضری ہو۔ اللہ کریم ہمیں بار بار روضہ رسول پر حاضری نصیب فرمائے۔ دل میں سچی طلب رکھیں دل میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو روضہ رسول کی حاضری بھی نصیب کرے گا، اور اسی طرح کعبے کا دیدار بھی آپ کو نصیب کرے گا، عمرے کی سعادت بھی نصیب کرے گا، حج کی سعادت بھی نصیب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا دل طلب کر رہا ہو اس دیدار کو، شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں طلب صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے انسان مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میں جب کعبے کے پاس گیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ اس سے پہلے تو یہ جگہ دیکھی ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے تو یہ تجلیات اور انوارات کا مرکز دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اب دیکھ لیا ہے، یا اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پہلے اتنی دل میں طلب اور تڑپ نہیں تھی، اب اس مرکز کو دیکھنے کے بعد دل میں مزید طلب اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے، یا اللہ اس طلب اور تڑپ کی لاج رکھتے ہوئے بار بار حاضری نصیب فرما۔ اور یہی کیفیت تھی جس وقت ہم روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور اس وقت بھی یہ دعا کی، یا اللہ پہلے بھی ایک طلب تھی، لیکن اب حاضر ہونے کے بعد ہماری کیفیت پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اس جگہ آنے کے لیے جو طلب اور تڑپ ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے بار بار یہاں روضہ رسول کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرما۔